السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کے سامنے آج مسٹر چپس کا چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ چوتھا چیپٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں مسٹر چپس کے حوالے سے ہوئیں اور اس کو بیان کرتے ہیں ہم مین پوائنٹس کی صورت میں۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پوری طرح واچ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو ساری باتوں کی پراپر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں مین پوائنٹس کی طرف۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے 1896 کا سال جو ہے یہ مسٹر چپس کے لیے ایک انقلابی سال ثابت ہوا۔ اس کے موسم گرما میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہاؤس ماسٹر جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور پھر موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ڈیورنگ سمر ویکیشن یہ اپنے ساتھی مسٹر راؤڈن کے ساتھ جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ پہنچا۔ لیک ڈسٹرکٹ پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ویسڈیل ہاؤس کے اندر جو ہے وہ قیام کیا۔ کچھ دن مسٹر راؤڈن جو ہے وہ مسٹر چپس کے ساتھ رہے، لیکن اس کو کوئی گھریلو کام پڑ جانے کی وجہ سے وہ واپس آ گیا۔ مسٹر چپس وہاں پہ اکیلا رہ گیا۔ مسٹر چپس ایک دن جو ہے وہ اگلا انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا، اور یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ایونٹ ہے جو اس ناول کی جو ہے وہ جان سمجھا جاتا ہے، اس ناول کی جو ہے وہ خاص بات سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ مسٹر چپ جو ہے وہ گریٹ گیبل کے مقام پہ جا رہا تھا کہ دیکھا اس نے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی جو ہے چوٹی پہ کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ ہلا رہی ہے۔ مسٹر چپس نے سمجھا شاید یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ مسٹر چپ فوراً اس کی مدد کے لیے اوپر چڑھا۔ جب چڑھنے لگا تو مسٹر چپس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی۔ اتنے میں لڑکی جو ہے وہ نیچے آئی، اس نے اپنی سہیلی کی مدد سے مسٹر چپس کو اٹھایا، اپنے سائیکل پہ بٹھایا اور ویسڈیل ہاؤس جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر وہ مسٹر چپس کی جو ہے وہ بیماری کا، مسٹر چپس کی موچ کا جو ہے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتی تھی، تو اس لیے وہ روزانہ مسٹر چپس کی جو ہے وہ آ کے تیمارداری کرتی تھی، اور دونوں جو ہیں وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ یہ ود ان اے ویک ایک دوسرے کے نظریات سننے کے بعد مسٹر چپس کو احساس ہوا کہ اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ مسز کیتھرائن بھی اکیلی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ مسٹر چپس پسند آیا، اور یوں جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہے وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ نئے سپرنگ کے تعلیمی سیشن شروع ہونے سے پہلے لندن میں جو ہے وہ قرار پائی، اور یوں مسٹر چپ جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ مسز کیتھرین کون تھی اور اس کے نظریات کیا تھے۔ مسز کیتھرین جو ہے وہ 25 سال کی ینگ اور خوبصورت لڑکی تھی، اور انتہائی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے نظریات جو ہیں وہ بڑے ریڈیکل نظریات کی مالک تھی۔ خواتین کے حوالے سے وہ چاہتی تھی کہ خواتین کو ووٹ کا حق ملے، انہیں یونیورسٹیوں اور کالجز میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے، انہیں مردوں کے برابر حقوق ہونے چاہیے۔ یہ وہ نظریات تھے جو قطعاً مسٹر چپس سے میچ نہیں کرتے تھے، مسٹر چپس کے خیالات سے میچ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اپوزیشن ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی مفاہمت ہوئی، اور ایک دوسرے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں جو ہے وہ بندھ گئے۔ یہ مسز کیتھرین جو ہے یہ بہت سمجھدار لڑکی تھی، اور پیشے کے لحاظ سے یہ آیا تھی۔ اس نے کچھ رقم بچا رکھی تھی اور وہ اس سے اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ تو یہ مسز کیتھرائن کے حوالے سے چند باتیں، اور مسز کیتھرائن کے نظریات کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ وہ انقلابی ذہن رکھتی تھی، اور خواتین کو ان کا پراپر مقام جو ہے وہ دلانا چاہتی تھی۔ ان کو یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ داخلے کا اس کا رائے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس کو خواتین کو جو ہے وہ
ووٹ کا بھی حق دلانا چاہتی تھی۔ اس طرح کے نظریات جو ہیں وہ مسٹر چپس کے جو ہیں وہ نظریات نہیں تھے۔ مسٹر چپس ایک سادہ بندہ تھا، وہ 19 کی گرل سے، عورتوں سے جو ہے بڑا خائف تھا، عورت کی صحبت میں اس کو بیٹھنا جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورت جو ہے وہ شرمیلی ہونی چاہیے، گھر میں بیٹھی ہونی چاہیے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرتی ہونی چاہیے۔ یوں جب وہ مختلف خواتین کو جو ہے وہ ماڈرن ایٹیکیٹس اپناتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے وہ خوف زدہ کر دیتی تھیں۔ تو یہ جو ہیں وہ مسٹر چپس کے جو ہیں وہ نظریات تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود مسٹر چپس اور مسز کیتھرین جو ہے وہ اس نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پسند کیا۔ اب مسٹر چپس نے مس کیتھرین کو جو ہے وہ پسند کیوں کیا؟ مسٹر چپ جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھا، کنوارا تھا، اسے کسی اس طرح کی لڑکی سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جو بولڈ بھی ہو، جو ہوشیار بھی ہو، جو چالاک بھی ہو، جو سمجھدار بھی ہو، جو اچھے خیالات کی مالک ہو، اچھے ایٹیکیٹس کی مالک ہو، اور جو مسٹر چپس کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں مطمئن کر سکے۔ یہ وہ لڑکی اس کو زندگی میں پہلی بار ملی، اس لیے اس کو جو ہے وہ کیتھرائن جو ہے وہ پسند آ گئی۔ اب کیتھرائن نے مسٹر چپس کو کیوں پسند کیا؟ مسٹر چپس سادہ سا بندہ تھا، سمپل سا بندہ تھا، اس کو پرانے خیالات اگرچہ رکھتا تھا لیکن سمجھدار تھا، سلجھا ہوا تھا اور شریف النفس بندہ تھا۔ اس وجہ سے اس نے مسز کیتھرائن نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مسٹر چپ جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھا اور مسز کیتھرائن جو ہے وہ آیا کا پیشہ جو ہے اپنانے سے پہلے ٹیچر بننا چاہتی تھی، لیکن اس نے جو ہے وہ آیا کا پیشہ چن لیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس چیپٹر کا خاص حصہ تھیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو پراپر طریقے سے سنیں تاکہ آپ کو سوالات کے جواب لکھنے میں آسانی رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔